بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر یا جے واقع ہوئے وچ آخر فعل دے نال فتح غیر ارابی دے ما قبل اس یا دا مکسور ہوئے کرنا کی کسرہ ما قبل اس دے نو نال فتح دے بدل کریندے ہیں جوازن جس لئے ایک کام کر لینا ہے اس دے پچھے اس یا نو نال الف دے بدل کریندے ہیں وجوبن کیونکہ ہن کالا والا قانون لگ جڑا ہے اے لغت اتے لغت بنی تے دے لغت بنی تے جڑی ہے نا جی انہاں دی مکہ شریف دے نیڑے ہی حاتم تائی سے قبیلے دے جی طائف جڑا ہے نا سارا علاقہ یہ سارا ہوئی ہے فعل مضارع جی کمال ہے اعراب کس فعل کا ہوتا ہے فعل مضارع کا تو جب فتح غیر اعرابی ہو تو مطلب کہ نکلے اب ماضی ہوئے کہ ہوئے کیونکہ ماضی میں جی فتح غیر اعرابی ہے نا زارا با مثال طور تے فعل مضارع وچ تے یا جزم ہوندی ہے تے یا ضمہ ہوندا ہے تے یا فتح ہوندا ہے تو فتح کیڑا ہوندا ہے نہ نواسب دی وجہ تو ان کی کہو گے کیڑا فتح اعرابی ہے جی تے فتح اعرابی دا غیر ہوئے تو مطلب کہ ہے ماضی ہوئے اے مطلب ہے جی اچھا جی یا ہو جو کہ واقع ہو فعل کے آخر میں فتح غیر اعرابی کے ساتھ ما قبل اس کا مکسور ہو کرنا کیے ما قبل کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں یہ کام تو جائز ہے نہ کریں جائز ہے بدل کریں جائز ہے جب بدل کر لیں گے اب کالا والے قانون کی شرطیں پائی جائیں گی بعد اس کے یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً لغت بنی تے پر اچھا جی مطلب قانون کا کیا ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب قانون کا کیا ہے دھیان کریں یا ہو واقع ہو فعل کے آخر میں اور یا خود مفتوح ہو لیکن فتح اس کا اعرابی نہ ہو ما قبل اس کا مکسور ہو اے شرطان یا ہو واقع ہو فعل کے آخر میں یا خود مفتوح ہو لیکن اس کا فتح اعرابی نہ ہو ما قبل اس کا مکسور ہو اینیا شرطان حکم کیے اس یا مفتوح کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرنا تو جائز ہے جب کر لیں گے تو یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے اب الف سے بدلانا واجب ہے مطلب قانون کا کیا ہے یا جو کہ واقع ہو فعل کے آخر میں فتح کے ساتھ ایسا فتح جو اعرابی کا غیر ہے ما قبل اس کا مکسور ہو کسرہ اس کے ما قبل کے کسرہ کو فتح کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن اس کے بعد یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اب اس کی مطابقی مثال دو عیہ وہ جڑا کل پڑھا جے اصل میں دو عیوہ تھا وہ قانون پڑھ چکے ہو کہ واقع ہوئی ہے مقابلے لام کلمے کے ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً تو وہ دو عیوہ سے پہلے دو عیہ بنا یہ جو دو عیہ اور باقی یا یبقا جو خود باب ہے باقی یا یبقا باقی یا یبقا یہ دو عیہ اور باقی یا میں ساری شرطیں موجود ہیں یا ہے فعل کے آخر میں ہے یا مفتوح ہے فتح اعرابی نہیں ہے کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے ما قبل اس یا کا مکسور ہے شرطیں موجود ہیں لہذا پہلے دو عیہ میں یا کا ما قبل عین باقی یا میں یا کا ما قبل کاف ان عین اور کاف کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدلنا جائز ہے دو عیہ سے بن گیا دو آیا باقی یا سے بن گیا باقا یا یہ جائز ہے اس کے بعد چونکہ اب کالا والے قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں لہذا یا کو الف سے بدل کرنا واجب ہے تو یہ بن جائے گا دو عیہ سے دو آ باقی یا سے بقا اے اور جس ٹائم ماضیاں سنانیاں نے نا انج بھی پڑھنا ہے انہوں انج بھی پڑھنا ہے بقا مصدر بھی ہے بقا مصدر کے علاوہ کیا سیغہ ہے ماضی کا سیغہ ہے
اچھا جی، جیسے دعیا باقیہ یہ یا واقعہ ہوئی ہے فعل کے آخر میں فتح غیر اعرابی کے ساتھ، ما قبل اس کا مکسور ہے، ما قبل کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے، بعد اس کے یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے لغت بنی طے پر۔ یہ لغت بنی طے پر یا کو الف سے بدل کرنا واجب یہ بات نہیں ہے، یہ تو بالاتفاق ہے۔ ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلنا یہ لغت بنی، جب یہ کام ہو جائے گا تو اب آگے بالاتفاق ہے کالا والے قانون کی شرطیں پائے گی، یا الف سے بدل جائے گی۔ یہ مطابقی مثال آ گئی ہے، مک گئی ہے، اعتراضی مثال اگوں آوے دی بچ گالے وے۔ بعض صرفی کہتے ہیں کہ یہ قانون مختص ہے فعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لہذا اسم فاعل قاضیہ کون؟ اور سچے القاضیہ کی رأیت القاضیہ، رأیت پورا جملہ بناؤ، دیکھا میں نے قاضی کو۔ اب رأیت القاضیہ میں جو القاضیہ ہے اس میں شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ یا ہے آخر میں، ما قبل مکسور ہے، تو چونکہ یہ قانون فعل کا ہے اور یہ کیا ہے، اس لیے قانون جاری، اس کو ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلائیں، یا کو الف سے بدلائیں، القاضیہ کو القاضا پڑھیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، جائز۔ بعض نے ایک الگ کی، بعض کہتے ہیں کہ یہ قانون مختص فعل کے ساتھ ہے کیونکہ قاضیہ میں قاضا کسی نے نہیں پڑھا۔ تو پتہ لگا بھی جے کرے اسما دا بھی ہوندا تو کوئی تے پڑھدا نہ کی، کسی شعر وچ شاعری استعمال کردا وزن شعری واسطے قاضا کسی بھی استعمال، تو پتہ لگا کہ اسما دا قانون ایک مسئلہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قانون جاری ہوتا ہے ماضی ثلاثی مجرد میں، بعض گفتند کے جاری شود در ماضی ثلاثی مجرد و یا اسم کے بر وزن فاعلتن باشد۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ قانون جاری ہوتا ہے ثلاثی مجرد کی ماضی میں یا اس اسم میں جو فاعلتن کے وزن پر ہوتا ہے جی۔ بعض نے ایک الگ کی ہے کہ یہ قانون جاری ہوتا ہے کس میں، ثلاثی مجرد کی، وہ تو کیتا ہے نا جو ہوں، اور اسم میں بھی جاری ہوتا ہے، لیکن کون سا اسم جو کہ ہوتا ہے، یہ بعض صرفیوں نے یہ کہا ہے۔ لہذا دو یا کو دعا، واقعہ کو بقا، چونکہ یہ ثلاثی مجرد کی ماضی ہے، اور داعیاتن میں بھی داعاتن، باقیاتن کو باقاتن بھی پڑھیں گے جی، داعاتن اور باقاتن۔ بعض نے کہا کہ اس اسم میں بھی یہ جاری، دو مذہب، اور بعض کہتے ہیں کہ جاری ہوتا ہے صرف کن میں، ماضی ثلاثی مجرد میں اور یا اس اسم میں جو کہ بر وزن فاعلتن ہو، جیسے دعیا کو دعا، باقیہ کو بقا، داعیاتن کو داعاتن، باقیاتن کو باقاتن۔ کل سمجھی جی۔ تیسرا مذہب، بعض صرفیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون مختص ہے اس جمع کے ساتھ جو بر وزن مفاعلو ہوتی ہے۔ بعض نے یہ آکھا کہ یہ قانون مختص ہے اس جمع کے ساتھ جو کہ بر وزن مفاعلو ہوتی ہے نا، جمع جو کہ بر وزن مفاعلو ہے، اس جمع کا یہ قانون ہے صرف۔ تیسرا مذہب یہ ہے۔ مہا بیجو، لیکن شرطیں پائیں جان، مہا بیجو شرطیں ہیں نا ساری، بیجو تو اس پر جاری کرتے ہیں، با کے کسرے کو فتح سے بدلا مہا بایا، مہا بایو، تو نا مہا بیجا، یہ جدو مفعول بہی بنے گا، مفعول بہی مہا بیجا، ویسے تو مہا بیجو ہے نا، جدو مفعول بہی بنے مہا بیجا تو پھر با کے کسرے کو فتح سے بدلا مہا بایا، پھر کالا والا قانون جاری کیا تو کیا بن گیا۔ اسی طرح سہاریہ، جب مفعول بہی بنے ترکیب میں سہاریہ، شرطیں ہیں
تو پھر کیا بن جائے گا؟ سہارا. یہ تیسرا مذہب آ گیا کہ بعض نے کہا یہ قانون صرف کس کا ہے؟ جمع کا ہے جو کہ بر وزن مفاعلو ہوتی ہے، جیسے محابیہ سے محابا اور سہاریہ سے سہارا. تین مذہب آ گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ مختص ہے یہ قانون اس جمع کے ساتھ جو کہ بر وزن مفاعلو ہے، جیسے محابیہ سے محابا اور سہاریہ سے سہارا. بعض کہتے ہیں کہ یہ قانون مختص ہے فعل کے ساتھ کیونکہ قاضیہ میں قاضا کسی نے نہیں پڑھا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قانون جاری ہوتا ہے ماضی ثلاثی مجرد میں اور یا اس اسم میں جو کہ بر وزن فاعلتن ہوتا ہے، جیسے دعیہ کو دعا، باقیہ کو بقا، داعیتن کو داعاتن، باقیتن کو باقاتن. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قانون مختص ہے اس جمع کے ساتھ جو کہ بر وزن مفاعلو ہے، جیسے محابیہ کو محابا اور سہاریہ کو سہارا. گل مک گئی اتنا روڑا قانون. شارح فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس عظیم قانون چے مطلب بس اس قانون سے مطلب کیا ہے؟ بے مطلب پھر کیا نکلا؟ گل روڑے چ پہ گئی. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ماضی ثلاثی مجرد میں تو یہ قیاسی ہے. کیا ہے؟ بے اس تے قانون جاری کرنا ہے قیاس ہے. اور اسم جو کہ فاعلتن کے وزن پر اور جمع جو کہ مفاعلوں کے وزن پر ہے اس میں غیر قیاسی ہے اور قلیل طور پر ہے. لہذا ماضی دا ایک قانون ہے، ماضی دا تا قانون ہے، ماضی ثلاثی مجرد آتا ہے قانون ہے، لیکن اسم جو کہ فاعلتن کے وزن پر ہو اور جمع جو کہ ان پر قانون جاری ہوتا ہے غیر قیاسی طور پر. مطلب اے بنیا، مطلب ان تنا مذہباں دا کہ ماضی معلوم ماضی ثلاثی مجرد کا قانون یہ قانون ہے اور ان دو پر غیر قیاسی طور پر یہ جاری ہو جاتا ہے. گل سمجھیے جی. ہوں جس ٹائم باپ سنانا تے بھی جوازی طور تے پڑھ دینا دا اے یا تن نو کی دا آتن جتھے بنے سارے وچ نہیں. اس قانون سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماضی ثلاثی مجرد میں تو یہ قیاسی ہے اور اس اسم میں جو کہ بر وزن فاعلتن اور وہ جمع جو کہ بر وزن مفاعلو ہے ان میں غیر قیاسی اور قلیل ہے. گل پلے پہ گئی جی. یہ ہے اس قانون کا مطلب. اب اعتراضی مثالیں شروع ہیں. ہم نے کہا ہے کہ فعل کے آخر میں ہو، اعتراض ہوا کہ اسم کے آخر میں ہو، جیسے ہے یا جیسے اس کو ہا نہیں پڑھیں گے جی منع کرو. ہم نے کہا ہے فعل کے آخر میں ہو، اعتراض ہوا اسم سے جیسے ہے یا اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے فعل کے آخر میں ہو، یہ اسم کے آخر میں ہے. ما گفتہ. دوسری اعتراضی مثال ہم نے کہا ہے کہ یا واقعہ ہو فعل میں فتح غیر اعرابی کے ساتھ، اعتراض ہوا کہ فتح اعرابی ہو جیسے لن یر میہ، لن یر میہ. باقی ساری شرطیں ہیں لیکن فتح اس کا، اس لیے یہاں لن یر ما نہیں پڑھیں گے. کل سمجھے جی. اچھا جی. ہم نے کہا ہے کہ یا واقعہ ہو فعل میں فتح غیر اعرابی کے ساتھ، اعتراض ہوا اعرابی سے جیسے لن یر میہ. یہ یا واقعہ ہوئی ہے فعل کے آخر میں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے فتح اخیر غیر اعرابی ہو یہ اعرابی ہے. کل سمجھیا. اخیر ویسے لکھا ہم نے کہا کہ فتح اس کا غیر اعرابی ہو یہ فتح اعرابی ہے. ہن پڑھ پنجابی قانون. ہر یا جے واقع ہوئے وچ فعل اتنے نال ماضی لانا ٹھیک ہے ہن کہ نہیں جی کیونکہ قانون جو فعل ماضی دا ہے جی. ہر یا جے واقع ہوئے وچ آخر فعل ماضی دے نال فتح غیر اعرابی دے ہن نال فتح والی قید دی لوڑ ہی کوئی نہیں.
جدو ماضی کہاں تے ماضی وچ فتح رابی ہوندا ہی کوئی نہیں جی، لیکن جے تسی نہ لاؤ رہن تو سارا یاد کرو ہر یا جے واقع ہوئے وچ آخر فعل دے نال فتح غیر رابی دے ما قبل اس دا مکسور ہوئے کسرہ ما قبل اس دے نو نال فتح دے بدل کریندے ہیں جوازن اس تھی پچھے اس یا نو نال الف دے بدل کریندے ہیں وجوبن اتے لغت بنی تہ دے